بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 8 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 53 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ افراسیاب گنبد نور سے جنگ کا سارا حال دیکھ رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ پراسرار جادوگر کون ہے جس نے آنن فانن جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ مصور جیسے زبردست جادوگر کے حربے ناکام بنا دیے اور اس پر غالب آ گیا۔ تھک ہار کر اس نے کتاب سامری کھول کر دیکھی۔ لکھا تھا، یہ پراسرار جادوگر امرو ہے۔ اس نے اسی جادو کے پانی سے مصور جادوگر پر غلبہ پایا ہے جو تو نے اپنے سردار ہوشیار جادوگر کو دے کر باغیوں کے خاتمے کے لیے بھیجا تھا۔ مصور اسی پانی کے چھینٹے سے بے ہوش ہو گیا ہے اور سامری کے کنویں کے پانی کے بغیر ہوش میں نہ آئے گا۔ یہ حال معلوم کر کے افراسیاب دل میں سخت پشیمان ہوا کہ اسی کا حربہ اسی کے خیر خواہوں کی مصیبت کا سبب بنا۔ اس نے ایک خط لکھ کر طلسمی پنجے کے حوالے کیا کہ جا کر ملکہ حیرت کو پہنچائے۔ مضمون یہ تھا، دشمن کا غلبہ ہے، مصور کا لشکر تباہ ہوا چاہتا ہے، خط دیکھتے ہی امان کا طبل بجوا کر لشکر کو بچاؤ۔ میں سامری کے کنویں پر جا رہا ہوں، جلد ہی اس کا پانی بھیجوں گا۔ وہ پانی مرشد زادے پر چھڑکنا تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ 2-1 روز میں تم باغ سیب میں پہنچو۔ میلے میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تم خداوند جمشید کی طلسمی انگوٹھی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ پنجے نے آنن فانن افراسیاب کا خط ملکہ حیرت کو پہنچا دیا اور اس نے امان کے نکارے بجوانے شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا کہ امرو اور ماہرخ کی فوج مصور جادوگر کے لشکر کا قتل عام کر رہی تھی۔ جوں ہی انہوں نے نکاروں کی آواز سے معلوم کیا کہ دشمن امان چاہتا ہے، سب نے اپنے ہاتھ روک لیے اور پھر فتح کے نکارے بجاتے ہوئے اپنی چھاؤنی کی طرف چل دیے۔ مصور کا تباہ حال لشکر اپنی چھاؤنی میں جا پہنچا۔ ماہرخ کی چھاؤنی میں ہر زبان پر پراسرار جادوگر کا چرچا تھا۔ بارگاہ میں پہنچ کر ماہرخ اور سارے سردار اس کو تحفے اور نذرانے پیش کرنے لگے۔ وہ اس سے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہ کون ہے اور کس طرح ان کی حمایت میں لڑنے کے لیے آن پہنچا، لیکن امرو سوائے اس کے کہ اپنا نام ملک الموت جادوگر بیان کرتا کسی کو کوئی جواب نہ دیتا تھا۔ اتفاق سے ملکہ سرخ منہ کاکل کشا بھی بارگاہ میں آ گئی۔ امرو کو اڑن تخت اسی نے مہیا کیا تھا۔ سرخ منہ نے آتے ہی امرو کے ہاتھ چوم لیے اور جوش سے کہنے لگی، واہ واہ خواجہ امرو، وہ کارنامے انجام دیے کہ ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ اب جا کر دوسروں کو پتہ چلا کہ یہ ملک الموت جادوگر صاحب اصل میں خواجہ امرو ہیں۔ پھر تو خواجہ امرو زندہ باد کے نعروں سے دیر تک پوری چھاؤنی گونجتی رہی۔ تھوڑی دیر کے لیے سب بھول گئے کہ ملکہ بہار جادوگر دشمن کی قید میں ہے۔ ادھر کچھ دیر بعد افراسیاب کا بھیجا ہوا ایک طلسمی پتلا سامری کے کنویں کا پانی ایک کوزے میں لیے ہوئے حیرت کے پاس آن پہنچا۔ حیرت نے مصور کی بیوی صورت نگار کو طلب کر کے کوزہ اس کے حوالے کیا اور ہدایت کی کہ اپنے شوہر پر چھڑک دے۔ صورت نگار نے ویسا ہی کیا۔ مصور کو ہوش آ گیا۔ نہا دھو کر اور کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنی بارگاہ میں جا بیٹھا۔ اتفاق سے وہاں سرسر عیارہ موجود تھی۔ مصور نے اس سے کہا، امرو کیسی کیسی عیاریاں کرتا ہے، مگر تم لوگوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر سرسر کا چہرہ جوش سے تمتما اٹھا۔ اس نے کہا، حضور ناراض نہ ہو، میں بہت سے کارنامے انجام دے کر حضور سے انعامات حاصل کر چکی ہوں۔ اسی وقت دشمن کے لشکر میں جاتی ہوں، وہ ہنر دکھاؤں گی کہ حضور بھی قائل ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر سرسر وہاں سے تیر کی طرح نکل گئی۔ ماہرخ کی بارگاہ میں جا کر اس نے دیکھا کہ امرو کرسی پر بیٹھا ہے، دربار میں اور سب ہیں، صرف زرغام عیار نہیں ہے۔ اس نے سوچا امرو کو کسی ترکیب سے چھاؤنی کے باہر لے چلنا چاہیے، پھر اسے پکڑ کر مصور کے پاس لے جاؤں گی اور سرخ روئی حاصل کروں گی۔ یہ سوچ کر ایک گوشے میں زرغام کا بھیس بنایا اور بارگاہ میں امرو کے پاس پہنچ کر کہنے لگی، استاد آپ یہاں بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں، وہاں مصور ملکہ بہار کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔
عمرو یہ سن کر چونک پڑا، اٹھ کر نقلی زرغام کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں چھاؤنی سے نکل کر مصور جادوگر کی لشکر گاہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ نقلی زرغام نے ہوشیاری کے ساتھ اپنی جھولی سے بے ہوشی کا غبارہ نکال کر عمرو کے منہ پر مارنا چاہا۔ عمرو کو اس کی چال ڈھال اور آواز پر پہلے ہی کچھ شبہ ہو چکا تھا۔ بظاہر وہ اس سے بے پرواہ تھا، مگر ہر حرکت پر نظر رکھتا تھا۔ جیسے ہی سرسر نے غبارہ عمرو کے منہ پر لگایا، وہ ڈبکی لگا گیا اور وار خالی گیا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو نے سرسر کو دبوچنے کے لیے چھلانگ لگائی، مگر وہ بھی حرفوں کی بنی ہوئی تھی، تڑپ کر اس طرح اچھلی کہ صاف نکل گئی۔ پھر اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس نے زمین پر پیر نہ ٹکائے، چھلانگیں لگاتی ہوئی ہوا میں کلا بازیاں کھاتی، یہ جا وہ جا۔ عمرو سرسر کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا کہ اتفاقاً مہتر کیران اور برق فرنگی اسے مل گئے۔ تینوں نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ سرسر کو چھوڑ کر ملکہ بہار کو چھڑانے کی فکر کرنی چاہیے۔ تینوں اس فیصلے کے مطابق الگ الگ مصور کی چھاؤنی کی طرف چل دیے۔ اتفاق سے عمرو کی مڈ بھیڑ مصور جادوگر کی بارگاہ کے ایک چوبدار سے ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، اسے ٹھکانے لگا کے اور اس کا بھیس بھر کے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ مصور کے دروازے پر جا ڈٹا۔ مصور خیمے کے اندر بہار جادوگر کو بلا کر دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن بہار بھی اسے ڈرا رہی تھی کہ زیادہ اکڑ فوں مت دکھا، خواجہ عمرو آتے ہی ہوں گے، وہ درگت بنائیں گے کہ ساری شیخی بھول جائے گا۔ عمرو یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہا تھا کہ آج تو واقعی مجھے مصور کو جی بھر کے ذلیل کرنا چاہیے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ سامنے سے سرسر آتی دکھائی دی۔ عمرو نے پوری احتیاط برتی کہ عیارہ کہیں اسے پہچان نہ لے، لیکن وہ اسے تاڑ ہی گئی۔ خیمے کے اندر پہنچتے ہی اس نے مصور کو چپکے سے بتا دیا کہ عمرو چوبدار کے بہروپ میں دروازے پر موجود ہے۔ ادھر عمرو کو بھی کچھ شک ہو گیا تھا کہ سرسر پہچان گئی ہے۔ اس کے اندر جاتے ہی اوٹ میں ہو کر اس نے چوبدار کی اچکن اور پگڑی اتار کر زنبیل میں رکھی اور جلدی جلدی ایک جادوگر کا بھیس بنا کر دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اتنے میں مصور بھی سرسر کو ساتھ لیے باہر آ گیا۔ وہاں بھلا وہ چوبدار اب کہاں تھا؟ مصور نے سرسر کو ڈانٹ بتائی۔ وہ کھسیانی ہو کر ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگی۔ نقلی جادوگر نے یہ دیکھ کر مصور سے پوچھا کہ حضور کسے تلاش کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، عمرو کو۔ یہ عیارہ کہتی تھی کہ یہیں چوبدار بنا کھڑا تھا۔ نقلی جادوگر نے کہا، ممکن ہے اس عرصے میں اس نے بھیس بدل لیا ہو۔ آپ کے پاس عمرو کی تصویر ہے؟ دیکھ لیجئے، جس بھیس میں ہوگا ظاہر ہو جائے گا۔ یہ بات مصور جادوگر کو بھلی لگی۔ اس نے تصویر نکال کر دیکھی، پتہ چلا کہ یہ جادوگر ہی عمرو ہے۔ ابھی مصور تصویر سے نگاہ نہ ہٹا پایا تھا کہ عمرو نے اچک کر مصور اور سرسر کے سر پر ایک ایک چپت لگائی اور پھرتی کے ساتھ عیاری کی چادر اوڑھ کر غائب ہو گیا۔ مصور شرمندہ ہو کر بارگاہ میں داخل ہوا۔ سرسر نے مشورہ دیا کہ حضور کسی تنہا خیمے میں جا ٹھہریں، دو معتبر خادموں کے علاوہ کسی کو قریب نہ آنے دیں، میں عمرو کو تلاش کرتی ہوں۔ مصور نے کہا، فی الحال تمہیں اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میرے ہی ساتھ رہو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک خیمہ خالی کرایا، دو معتبر ملازمین ساتھ لیے اور بہار اور سرسر سمیت اس خیمے میں جا بیٹھا، اور دوسرے خادموں کو منع کر دیا کہ خبردار جب تک میں نہ بلاؤں کوئی خیمے کے قریب نہ آنے پائے۔ بڑبڑاہٹ میں سب جا تو بیٹھے، لیکن کھانے پینے کا سامان کسی نے ساتھ نہ لیا۔ چند لمحوں بعد مصور کو اس کا احساس ہوا۔ اس نے دونوں خدمت گاروں کو حکم دیا کہ جا کر کھانے پینے کا سامان لے آئیں۔ وہ دونوں خیمے سے نکلے اور طعام خانے کی طرف چل دیے۔ عمرو چادر اوڑھے طاق میں کھڑا تھا۔ خدمت گاروں کو دیکھتے ہی اس نے اپنی شکل ان میں سے ایک جیسی بنائی اور غڑاپ سے خیمے کے اندر جا پہنچا۔ مصور یہ سمجھا کہ خادم کوئی خاص فرمائش پوچھنے کے لیے پلٹ آیا ہے، لیکن سرسر پہلی ہی نظر میں تاڑ گئی کہ یہ عمرو ہے۔ اس نے مصور کو ہوشیار کر دیا، حضور یہ خدمت گار نہیں، عمرو ہے۔ لیکن اس وقت تک عمرو ان کے سروں پر پہنچ چکا تھا۔ سرسر کی بات پر چونک کر مصور نے نقلی خدمت گار کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھائی ہی تھی کہ عمرو نے اچھل کر پھر دونوں کے سروں پر چپت لگائی اور نعرہ مارا، منم خواجہ عمرو بن امیہ۔ مصور نے غصے میں آ کر چاہا کہ کوئی سحر کرے، مگر خواجہ عمرو اس سے پہلے ہی چادر اوڑھ کر غائب ہو گئے۔ اتنے میں دونوں خدمتگار کھانے پینے کی چیزیں لیے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ساری چیزیں مصور
اور سرسر کے سامنے کرینے سے چن دی اور دروازے کے سامنے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ سرسر نے مصور سے کہا، ان کا خیمے کے اندر رہنا مناسب نہیں، کیا پتا کہ دونوں میں سے کون اصلی ہے کون نقلی، انہیں حکم دیجئے کہ آرام کریں، البتہ جا کر کسی جانی پہچانی کنیز کو بھیج دیں۔ مصور نے دونوں خدمتگاروں کو ہدایت دے کر رخصت کر دیا۔ عمرو دروازے ہی پر چادر اوڑھے کھڑا تھا۔ خدمتگاروں کے جانے کے چند ہی لمحے بعد وہ ایک کنیز کے بھیس میں ہاتھ میں مورچل لیے خیمے کے اندر آ گیا اور مصور اور سرسر کے پیچھے کھڑا ہو کر ان کے سروں پر جھلنے لگا۔ اس وقت ملکہ بہار سرسر اور مصور کو کھری کھری سنا رہی تھی اور بار بار عمرو کا نام لے رہی تھی۔ مصور نے چڑھ کر اسے ڈانٹا، بس اب زبان کو لگام دے، جو ہوا سو ہوا، اب اگر کہیں تیرا حمایتی عمرو میرے سامنے آیا تو ہرگز بچ کر نہ جانے پائے گا، تیرے ساتھ یہیں فرش پر بندھا پڑا نظر آئے گا۔ ایسی ہی اس سے امید ہے تو بلا عمرو کو دیکھوں وہ چرکٹا کدھر سے آتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ عمرو نے مورچھل پھینک کر ایک زوردار چپت مصور کے سر پر لگائی اور بولا، کمبخت، بے ادب، خواجہ عمرو کو چرکٹا کہتا ہے۔ سرسر چھلانگ لگا کر اور خنجر تان کر دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی تاکہ عمرو بھاگ نہ سکے۔ ادھر مصور بھی سمجھ گیا کہ یہ کنیز نہیں عمرو ہے۔ عمرو نے مصور کو ایک اور دھپ لگا کر چاہا کہ چادر اوڑھ کر غائب ہو جائے، مگر اس مرتبہ مصور نے بہت زیادہ پھرتی سے کام لیا۔ عمرو نے غائب ہونے میں تھوڑی سی دیر کر دی۔ بہرحال عمرو زنبیل سے چادر نہ نکال پایا تھا کہ مصور نے منتر پڑھ کر اس کا بدن سن کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے عمرو بھی بہار کے برابر فرش پر بندھا پڑا تھا۔ ملکہ بہار کا چہرہ جوش اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں سے بے بسی اور ندامت کے آنسو جاری تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ مہتر کران مصور کے ایک معتبر ہرکارے کو بے ہوش کر کے اس کے بحروپ میں دیوڑی پر آ ڈٹا تھا اور بارگاہ کے اندر جانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ مصور اور سرسر نے کچھ دیر بہار پر طنز کے نشتر چلا کر اپنا جی خوش کیا، اور جب بہار اس صدمے سے بے ہوش ہو گئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ عمرو کی گرفتاری کی اطلاع ملکہ حیرت کو بھیجنی چاہیے اور جیسا وہ کہے ویسا ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ خیمے کے دروازے پر جا کر مصور نے پہرے داروں کو حکم دیا کہ ڈیوڑی پر کوئی ہرکارہ موجود ہو تو اسے بھیج دو۔ چند لمحوں بعد مہتر کران اس کے سامنے حاضر تھا۔ عمرو کے گرفتار ہو جانے کے بعد مصور اس کے شاگردوں کو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ اگر وہ غور سے دیکھتا تو اصلی اور نقلی ہرکارے کا کچھ نہ کچھ فرق اسے ضرور محسوس ہو جاتا، کیونکہ جلدی میں ایک تو مہتر کران اپنی آنکھوں میں بھینگا پن نہ پیدا کر سکا تھا، دوسرے اس نے جس ڈھب سے پگڑی باندھ رکھی تھی وہ اصلی ہرکارے سے خاصی مختلف تھی۔ مصور نے اس سے کہا کہ جا کر ملکہ حیرت کو میری طرف سے سلام دے اور خبر دے کہ بہار کے علاوہ میں نے عمرو کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ نقلی ہرکارے نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکایا اور پھر پلٹ کر دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس وقت اتفاق سے برق فرنگی بھی مصور کی ایک معتبر کنیز کو ٹھکانے لگا کر اس کے بھیس میں بارگاہ میں موجود تھا۔ جن خدمتگاروں سے مصور نے کنیز کو بھیجنے کے لیے کہا تھا انہوں نے جا کر اسی سے کہا۔ برق تو خدا سے یہ موقع چاہتا تھا، لپکتا ہوا جا پہنچا۔ عمرو کے گرفتار ہونے کے بعد سرسر بھی بے حد خوش تھی۔ وہ نقلی کنیز پر کوئی توجہ نہ دے سکی۔ نقلی کنیز مصور اور سرسر کو پنکھا جھلنے لگی۔ دونوں بیٹھ کر بے فکری سے کھانے پینے میں لگ گئے۔ موقع پا کر برق نے عمرو کو اشارہ کر دیا اور عمرو اسے پہچان کر دل میں مطمئن ہو گیا، مگر اسے یہ خوف بھی پیدا ہو گیا کہ کہیں سرسر برق کو پہچان نہ لے۔ اس نے سوچا کیوں نہ سرسر اور مصور کو اپنی طرف اتنا متوجہ کر لوں کہ وہ برق کی طرف دیکھنے ہی نہ پائیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سرسر اور مصور سے زبردست نوک جھونک اور تو میں شروع کر دی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ملکہ حیرت خیمے میں داخل ہوئی۔ سرسر اور مصور نے ہڑبڑا کر اس کا استقبال کیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ملکہ حیرت اس طرح بغیر اطلاع اچانک آ جائے گی۔ ان کی یہ حیرت دور کرنے کے خیال سے ملکہ حیرت نے ان سے کہا، مبارک ہو، عمرو کی گرفتاری کی خبر سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بے قابو ہو کر خود چلی آئی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جس کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ اب میں دونوں کو اسی وقت اپنے ساتھ باغ سیب میں شہنشاہ کے پاس لے جاتی ہوں۔ آپ اپنا جادو ان پر سے اتار لیں، میں اپنا جادو کروں گی۔ ملکہ حیرت کی آواز اور لب و لہجہ پر سرسر کو کچھ شک گزرا۔ بہانہ کر کے وہ باہر آ گئی۔
اور اوٹ میں ہو کر نقلی کنیز کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ نقلی کنیز یعنی برق فرنگی سیدھا اس کے پاس جا پہنچا۔ ادھر مصور ملکہ حیرت کی فرمائش کے مطابق امرو اور بہار پر سے اپنا جادو اتارنے کے لیے منتر پڑھنے لگا۔ سرسر نقلی کنیز کو برابر والے خالی خیمے میں لے گئی اور کہنے لگی، چپکے سے جا کر مصور جادوگر سے کہہ دے کہ جادو کے ذریعے یہ تصدیق کر لے کہ ملکہ حیرت اصلی ہے یا نقلی۔ نقلی کنیز کان پکڑتے ہوئے بولی، جب تم ہمت نہ کر سکی تو میں یہ بات کیسے کہہ سکتی ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ ایک کاغذ پر لکھ دو، جا کے چپکے سے دکھا دوں گی۔ سرسر کو یہ بات پسند آئی، جھولی سے کاغذ قلم دوات نکالی، بیٹھ کر لکھنے لگی۔ اسی موقع پر برق نے بے ہوشی کا سفوف سرسر کے منہ پر مل دیا۔ سرسر چونک کر اٹھی، مگر کھڑے ہوتے ہی بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑی۔ برق نے اسے فرش میں لپیٹ کر ایک کونے میں کھڑا کر دیا اور خود اس کا بھیس بنا کر باہر نکل گیا۔ ادھر دوسرے خیمے میں مصور نے جیسے ہی منتر ختم کر کے اپنا جادو امرو اور بہار پر سے اتارا، ملکہ حیرت نے بڑھ کر اپنے گلے کی مالا دونوں کی گردنوں میں لپیٹ دی اور کہنے لگی، بس اب یہ میرے جادو میں گرفتار ہیں، جو کہوں گی وہی کریں گے۔ میں اسی وقت انہیں لے جا کر شہنشاہ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ مگر یہ سرسر کہاں چلی گئی؟ ذرا اسے بلائیے، ایارہ کو بھی احتیاطاً ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ ملکہ بہار ملکہ حیرت کی سگی بہن تھی۔ اسے پہلے ہی شک نہ ہو چکا تھا کہ یہ ملکہ حیرت ہرگز اس کی اصلی بہن نہیں۔ چال ڈھال اور بات چیت میں اتنا فرق تھا کہ بچپن سے ساتھ پلنے بڑھنے والی بہن دھوکہ نہ کھا سکی۔ البتہ گلے میں مالا پہناتے ہوئے نقلی حیرت نے اسے جو اشارہ کیا تھا، اس سے اسے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ جو کوئی بھی ہے اس کی اور امرو کی دوست ہے۔ البتہ امرو سمجھ گیا تھا کہ یہ نقلی ملکہ حیرت اس کے جان نثار شاگرد مہتر کران کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ دونوں نے بالکل یہی ظاہر کیا کہ اب وہ ملکہ حیرت کے جادو کے اثر میں ہیں۔ مصور جادوگر ملکہ حیرت کی فرمائش پر باہر چلا گیا اور سرسر کو آوازیں دینے لگا۔ اس موقع پر نقلی حیرت نے ملکہ بہار سے کہا، ملکہ صاحبہ، مصور غافل ہے، اس کے اور سرسر کے واپس آنے سے پہلے اپنا خاص جادوئی حربہ استعمال کر ڈالیے اور سارے دشمنوں کو اپنا دیوانہ بنائیے، اور کوئی دوسری صورت دشمن کو سزا دینے یا یہاں سے بچ نکلنے کی ممکن نہیں۔ یہ سنتے ہی بہار نے مالا اپنی گردن سے اتار لی اور جھولی میں سے ایک ناریل نکالا اور کچھ پڑھ کر دروازے کے باہر اچھال دیا۔ تڑاخے کی زبردست آواز کے ساتھ ناریل پھٹا اور اس کے ساتھ ہی میٹھی خوشبو والی ٹھنڈی اور لطیف ہوائیں چلنے لگیں۔ آہستہ آہستہ ہر طرف ایک خوبصورت اور دلکش طلسمی باغ ابھرتا دکھائی دینے لگا۔ پھلواریوں کے کنج، پھولوں کے تختے اور فوارے نمودار ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسی فضا قائم ہو گئی کہ ملکہ بہار اور عیاروں کے سوا لشکرگاہ میں موجود ہر شخص مست ہو کر جھومنے لگا، اپنے آپ کو بھولنے لگا۔ ان میں خود مصور جادوگر اور اس کی بیوی ملکہ صورت نگار بھی شامل تھے۔ یہ جادو جگا کر ملکہ بہار، امرو اور مہتر کران خیمے سے نکل کر اپنی چھاونی کی طرف چلے۔ برق فرنگی بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب جس کی نظر ملکہ بہار پر پڑتی دیوانہ ہو کر گریبان چاک کرتا اور خاک دھول اڑاتا اس کے پیچھے ہو لیتا۔ لشکرگاہ سے باہر نکل کر بہار نے پھولوں کا ایک گلدستہ نکال کر ہوا میں پھینک دیا۔ ان پھولوں کی مہک نے اور بھی لوگوں کے ہوش و حواس زائل کر دیے، اور کچھ لوگ جو کہ ابھی تک چھاونی میں تھے بے تحاشا بھاگتے، چیختے، چلاتے، روتے، سینہ پیٹتے، ملکہ بہار کی اطاعت کا دم بھرتے اس کے پاس جا پہنچے۔ بہار ایک بلند مقام پر کھڑی ہو گئی اور کچھ دیر خاموشی کے ساتھ سارے مجمع پر نگاہیں دوڑاتی رہی۔ اس کے بعد بولی کہ کیسے دیوانے ہو، سب کچھ کرتے ہو پر نہ اپنے گالوں پر تماچے مارتے ہو، نہ سر کے بال نوچتے ہو۔ یہ کہنا تھا کہ مصور اور صورت نگار سمیت سب اپنے گالوں پر زور زور سے تماچے مارنے اور سر کے بال اکھاڑنے لگے۔ امرو اور دوسرے یار یہ منظر دیکھ کر بے اختیار ہو کر کہے لگانے لگے۔ ملکہ حیرت کی چھاونی یہاں سے کچھ زیادہ دور نہ تھی۔ اس نے جو یہ ہنگامہ دیکھا تو سر پیٹ لیا۔ بہار کے جادو کا توڑ اس کے پاس نہ تھا۔ آندھی کی طرح اڑتی ہوئی سیدھی باغ سیب میں افراسیاب کے پاس جا پہنچی۔ افراسیاب نے جو یہ ماجرا سنا تو گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہار انہیں سب کو آپس میں لڑ مرنے یا میرے خلاف بغاوت کرنے کا حکم دے بیٹھے۔ حیرت کو وہیں چھوڑ کر بجلی کی طرح تڑپتا ہوا آنے واحد میں موقع پر جا پہنچا۔
اس عرصے میں مصور، صورت نگار اور اس کے سارے لشکر نے تماچے مار مار کر اور سر کے بال اکھیڑ اکھیڑ کر اپنے آپ کو ادھموا بنا لیا تھا۔ افراسیاب نے پہنچتے ہی نعرہ لگایا، منم افراسیاب جادوگر۔ ملکہ بہار یہ نعرہ سنتے ہی زمین میں ڈوب کر اپنی چھاؤنی کی طرف چل دی۔ امرو اور اس کے شاگرد بھی ادھر ادھر بھاگ گئے۔ افراسیاب اس وقت سخت غضبناک تھا اور وہ لوگ اس کے مقابلے پر ٹھہر کر خواہ مخواہ کا خطرہ مول لینا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ مصور اور صورت نگار کے چہرے تمانچوں سے لہو لہان ہو رہے تھے۔ افراسیاب نے ڈبکی لگا کر ان دونوں کو اٹھایا اور اوپر جا کر ایسا منتر پڑھا کہ ملکہ بہار کا لگایا ہوا سارا طلسمی باغ غائب ہو گیا۔ ہوا کے جھونکے ہلکے پڑ گئے، مست کر دینے والی میٹھی خوشبو نابود ہو گئی۔ پہلے جیسا ماحول ابھر آیا، بہار کے طلسم کا اثر دھیما پڑنے لگا، لوگ اپنے آپے میں آنے لگے۔ لشکریوں کے سر سے یہ مصیبت دور کر کے افراسیاب مصور اور صورت نگار کو لیے ہوئے سیدھا باغ سیب میں جا پہنچا۔ سحر پڑھ کر میاں بیوی دونوں کے سروں کے بال اگائے، چہرے کی سوجن دور کی اور ہوشیار کر کے اپنے قریب بٹھا کر سارا حال ان پر ظاہر کر دیا۔ مصور دل میں سخت خفیف ہوا، اس کے دل میں ملکہ بہار کے خلاف انتقام کا الاؤ دہک اٹھا۔ اس نے کہا، اس کل کی چھوکری بہار نے مجھے سخت ذلیل کیا ہے۔ ملکہ حیرت کی بہن ہونے کے سبب میں اب تک اس سے دبتا رہا ہوں، لیکن اب میں انتقام لیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ابھی جا کر غداروں کو قرار واقعی سزا دیتا ہوں۔ افراسیاب نے اسے مشتعل دیکھ کر روکنے کی بڑی کوششیں کی، لیکن وہ نہ مانا۔ لاچار اس نے ملکہ حیرت کو بھی اس کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے کہا، آپ نہیں مانتے تو جائیے، مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ آپ ہمارے مرشد کی اولاد ہیں، کہیں آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ نشانی مٹ جائے گی۔ مصور نے ڈینگ مارتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں سامری کا پوتا ہوں، مجھے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ صورت نگار اور ملکہ حیرت کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ چھاؤنی میں پہنچ کر اس نے ملکہ حیرت سے کہا کہ آپ پھر میرے نام پر طبلِ جنگ بجوائیے، کل صبح سارے باغیوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ ہر چند کہ میری بنائی ہوئی ساری تصویریں ضائع ہو چکی ہیں، لیکن کل بغیر تصویروں کے دشمن سے لڑوں گا۔ میرے دوسرے جادوئی حربے بھی معمولی نہیں ہیں۔ ملکہ حیرت نے مجبور ہو کر نکارچیوں کو اعلان جنگ کرنے کا حکم دے دیا۔ آنن فانن جنگی نکاروں کی گونج دور دور تک پہنچنے لگی۔ ملکہ مارخ کے جاسوسوں نے جلد ہی جا کر اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ مارخ نے فوراً امرو اور سارے سرداروں کو طلب کر کے مشورہ کیا اور اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مصور زبردست جادوگر ہے، اس کے جادو کا توڑ حاصل کرنے کے لیے میں اسی وقت باغ جمشید میں جا کر جتن کرتی ہوں۔ میرے آنے تک ملکہ بہار تمہاری سردار ہوگی۔ جنگ نہ ٹل سکے تو بس پھر دشمن کا مقابلہ کرنا، ویسے میں جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کروں گی۔ دوسرے دن صبح عیار حسب معمول جنگل کی طرف نکل گئے۔ ملکہ بہار اپنی فوج کو لے کر میدان کارزار میں آئی، ادھر سے مصور بھی اپنی فوج کو لے کر سامنے آ ڈٹا۔ کچھ دیر دونوں جانب کے سردار ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس کے بعد دونوں لشکر نعرے لگاتے، چیختے چنگاڑتے ایک دوسرے پر پل پڑے۔ پورے میدان میں ہر طرف خوفناک لڑائی ہونے لگی۔ دونوں جانب کے بہادر ایک دوسرے کے مقابلے میں لوہے کی دیوار بن کر ڈٹ گئے۔ ملکہ بہار نے جان لڑا دی، مگر جب دشمن ہر وار جھیل کر بھی جوں کا توں قائم رہا تو پھر اس نے اپنا انتہائی خطرناک جادوئی حربہ بھی استعمال کر ڈالا۔ نتیجہ خاطر خواہ ہوا، دشمن کی فوج کے غول دیوانے ہو کر خود اپنا ہی گلے کاٹنے لگے۔ بہار کے جادوگروں نے بڑھ بڑھ کر ناریل، ترنج اور فولادی گولے برسانے شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں مصور کے لشکر میں ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر مصور کو سخت جوش آیا۔ کوئی خطرناک منتر پڑھ کر اس نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور بڑبڑانے لگا، اب شاید سامری کا کوئی پرستار دنیا میں نہیں رہا کہ آ کر اس کے پوتے کی مدد کرے۔ ان الفاظ کا ادا ہونا تھا کہ زمین شک ہوئی، بالشت بھر کے ہزاروں پتلے نکلے اور دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کی طرح لمبے ہو گئے۔ ان پتلوں کے ہاتھوں میں آئینے تھے جن پر تصویریں جڑی ہوئی تھیں۔ ان پتلوں نے دوست دشمن ہر ایک کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا۔ بہار کے سحر سے جو لوگ دیوانے ہو رہے تھے، آئینے دیکھتے ہی ہوش میں آ گئے، اور بہار کے لشکریوں میں سے جس نے بھی یہ آئینے دیکھے، دیوانہ ہو کر اپنے ہی لشکر سے لڑنے لگا۔ صورتحال بالکل الٹ ہو گئی۔
بہار کا لشکر گاجر مولی کی طرح کٹنے لگا۔ یہ بگڑتا رنگ دیکھ کر بہار نے چنگلی میں شگاف دے کر چلو میں اپنا خون جمع کیا اور سحر پڑھ کر خون آسمان کی طرف اچھال دیا۔ دم کے دم میں بادلوں کی ٹکڑیاں آسمان پر چھا گئیں اور ان میں سے ننھے ننھے قطرے برسنے لگے۔ یہ قطرے جس پتلے پر گرتے وہ جل کر راکھ ہو جاتا اور بہار کی فوج کے جس آدمی پر پڑتے اس کی دیوانگی دور ہو جاتی۔ ہوش میں آ کر وہ پھر دشمنوں سے لڑنے لگتا، لیکن یہ صورت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ مصور نے سحر پڑھ کر ایسی آندھی چلائی کہ وہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے کہیں سے کہیں جا پہنچے۔ اس کے ساتھ مصور اپنی فوج کو للکارتا ہوا دونوں ہاتھوں میں آتشیں جادوئی تلواریں لے کر بہار کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ ان طلسمی تلواروں نے بہار کے لشکر میں زبردست تباہی مچا دی۔ جس پر ان کا سایہ پڑ جاتا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کوئی طلسمی ڈھال یا جادو کام نہ آتا۔ کبھی وہ تلواریں کرنوں کی طرح لمبی ہو کر پھیل جاتی، کبھی سانپ کی طرح بل کھا جاتی اور کبھی بجلی کی طرح تڑپنے لگتی۔ بہار اور اس کے لشکر کی مکمل تباہی میں اب کوئی شبہ نہیں رہا تھا، مگر وہ بھی ضد میں آ کر اڑ گئی۔ یہ دیکھ کر عیار جنگل سے بھاگ کر اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ملکہ صاحبہ اب میدان میں ٹھہرنا فضول ہے۔ شکست سے تو بچا نہیں جا سکتا، مگر ہوش سے کام لیا جائے تو لشکر کو ضرور بچایا جا سکتا ہے۔ خدا را جلدی سے سب کو بھاگنے کا حکم دیجیے، خواہ مخواہ جان دینا عقل مندی کے خلاف ہے۔ بہار نے یہ سن کر کہا، جس کو بھاگنا ہو بھاگ جائے، میں کسی کو نہیں روکتی، لیکن میں یہ ذلت ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ عیاروں نے اسے پھر سمجھانا بجھانا شروع کر دیا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اچانک آسمان سے نعرے کی آواز آئی، منم ملکہ ماروخ، او مصور ہوشیار، دیکھ تیرے لیے میں باغ جمشید سے یہ تحفہ لائی ہوں۔ یہ کہہ کر ماروخ نے اوپر ہی سے کچھ پھول مصور کے لشکر کی طرف اچھال دیے۔ میدان جنگ میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ پھر جو تاریکی چھٹی تو سب نے دیکھا کہ جس جگہ ماروخ کے پھینکے ہوئے پھول جا کر گرے تھے وہاں زمین شک ہوئی اور اس میں سے ایک جادوگر ابھر کر سامنے آیا۔ اس کا سارا جسم آئینے جیسا چمک رہا تھا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر اس نے ماروخ کے پھیلے ہوئے پھول اٹھا لیے اور انہیں سونگھنے لگا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس جادوگر کا سارا بدن غبارے کی طرح پھولنے لگا۔ دوست دشمن سب لڑائی روک کر اسی کو دیکھنے لگے۔ جادوگر سخت تکلیف میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس تکلیف سے نجات پانے کے لیے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ مصور بار بار منتر پڑھ کر ماش کے دانے اس کی طرف پھینک رہا تھا، مگر اس کا جسم پھولتا ہی جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کا سارا جسم پھٹ کر کچلے ہوئے شیشے کی طرح چور چور ہو کر بکھر گیا۔ آواز آئی، باغ جمشید کے پھولوں سے ماروخ نے مجھے ہلاک کیا، میرا نام آئینہ دار جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی وہ لاکھوں پتلے جو ماروخ کی فوج کو آئینے دکھا دکھا کر قیامت ڈھا رہے تھے، آنن فانن جل کر راکھ ہو گئے۔ ملکہ ماروخ نے باغ جمشید کے چند اور باقی ماندہ پھول منتر پڑھ کر آسمان کی طرف اچھال دیے۔ آسمان پر زبردست گرد و غبار چھا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس غبار میں سے بڑے بڑے پتھر مصور کے لشکر پر برسنے لگے۔ مصور نے اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے پے در پے کتنے ہی منتر پڑھے، کتنے ہی جادوئی ناریل اور ترنج لیمو آسمان پر مارے، مگر پتھروں کی اس خوفناک برسات کو نہ روک سکا۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے ایک کے اوپر ایک کئی طلسمی سائبان اپنے لشکر کے اوپر تانے، مگر برسنے والے طلسمی پتھر ان سائبانوں میں شگاف ڈالتے ہوئے اس کے لشکریوں کے سروں پر گرتے رہے۔ اس ہولناک سنگ باری نے تھوڑی ہی دیر میں مصور کی فوج کا کچومر نکال دیا۔ خود مصور اور اس کی بیوی صورت نگار کو بھی اپنی زندگی خطرے میں دکھائی دینے لگی۔ دونوں نے دل ہار کر اپنی باقی فوج کو بھاگ کر جان بچانے کا حکم دیا اور خود زمین میں ڈوب کر میدان جنگ سے کوسوں دور نکل گئے۔ میدان خالی دیکھ کر ملکہ ماروخ نے سحر پڑھ کر سنگ باری ختم کی اور اپنے لشکر کو واپسی کا حکم دے کر فتح کے نعرے بجاتی اپنی چھاؤنی کی طرف چل دی۔